اگر میرے سامنے جو اہمیت ہے آرٹس کی وہ یہ ہے کہ یہ مجھے ایک اچھا انسان بناتا ہے. دیکھیے اے آئی مجھے اچھا انسان نہیں بنائے گا. اے آئی کین یوز فار گریٹ وائلنس, فار گریٹ بروٹیلٹی, فار ugly images, whatever. And I think if you have a conviction, belief in your conviction, so you can go on. That actually art does make you brave. Because اس وقت جب آپ کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ اتنے اسٹرانگ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ نتھنگ میٹرز. مگر وہ چیز کو برقرار رکھنا ہے کہ یو ہیو ٹو سی دا ورلڈ in that way. And as Mark said, not just to see it, but to try and change it. ہیلو السلام علیکم. بہت خاص ایپیسوڈ ہے کیونکہ ہم نے ایک ہیرو سیریز کی تھی, تو ہماری ہیرو ہمارے ساتھ ہیں. دس از دا فرسٹ پوڈ کاسٹ وی ریکارڈنگ آفٹر ڈوئنگ 500 ایپیسوڈس. سو آئی واز لائک کون اتنا بڑا لیجنڈ ہو جو 500 کے بعد ہمارے نئی زندگی نیا سلسلہ شروع ہو. سو این آئیکن, آئی نو دیٹ ورڈ از تھرون اراؤنڈ بٹ ٹو مچ, بٹ اٹ از ایپٹ ان دس کیس. تحریک نسواں کی فاؤنڈر, ڈانس سے سینونیمس جو لفظ ہے, جو نام ہے پاکستان میں, وہ ہے شیما کرمانی. دا لیجنڈ ہر سیلف از ہیئر ود اس. کیسی ہیں آپ؟ Thank you, Shehzad. And سب سے پہلے تو I would really want to thank you for including me in your heroes, because I never considered کہ کوئی بھی مجھے ہیرو سمجھے گا اس طرح سے. میں تو اتنی کیا کہنا چاہیے اینٹی ایوری تھنگ رہی ہوں کہ I never thought کہ کہیں بھی میرے ہیرو کی کیٹیگری میں آ سکتی ہوں. اتنا کچھ غلط ہے پاکستان میں کہ جو اس کے اینٹی ہے وہی تو ہیرو ہے. اچھا, وہی تو مطلب اف یو لک ایٹ آل دی ایشوز, آئی مین عورتوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, عورت مارچ آپ نے فاؤنڈ کی, ملٹری ڈکٹیٹرشپ یو اسٹوڈ اپ اگینسٹ دیٹ, آرٹ کی اسپیس نہیں ہے, آپ ہیں. ایون ایٹ دس پوائنٹ, ناٹ ٹو کال یو اولڈ, بٹ کوئی پروٹیسٹ ہو آپ ہوتی ہیں. So you've always made yourself count on every single issue. Right before we were starting, climate march کا آیا ہوا تھا. تو آپ جیسے لوگ ہی ہیں جو کراچی کا جو اسپرٹ ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے. اور کچھ کر بھی نہیں سکتے نا. I mean, if one has a conscience, I would say, and if one is a thinking person, تو خاموش تو نہیں بیٹھا جا سکتا. تو یہ میں نے بات اپنی زندگی میں پہلی محسوس کیا تھا کہ I can't be quiet because it hurts me to be quiet. And میری زندگی خراب ہوتی ہے اگر میں خوش نہیں رہ سکتی if I sit quietly. So it's, and I think that's actually now that I'm saying, putting it in words, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہی چیز شاید ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ دوسروں کے لیے نہیں کر رہے, because then you have another way of approaching things کہ میں آپ کے لیے کچھ کر رہی ہوں تو you should be thankful to me, etc. But I've always felt that I'm doing it for myself, because I've felt کہ میں ایسے معاشرے میں رہنا چاہتی ہوں جہاں پہ برابری ہے, ایکوالٹی ہے, انصاف ہے, انجسٹس نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ساری چیزیں جن کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, شور کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں. I just feel کہ I couldn't be happy with and couldn't lead a happy life if I was not doing all of this. But the decision and the line between, wanting to live up to your creative potential and what you need to do for that, مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کوئی بھی چیز کریٹ کرنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کو اپنے اندر انٹروسپیکشن کرنا اور آپ کا اپنا اسپیس علیحدہ سے ٹائم ٹو سورٹ آف ریٹروسپیکٹ, میڈیٹیٹ, think, ponder on things. And then at the same time, you also need to be connected with people to be creative. تو دونوں چیزوں کا بیلنس بھی کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز کبھی کبھی مثال کے طور پہ میں پہلے پینٹنگ کرتی تھی. Actually when I was younger, تو I had wanted to become a painter, اور میں نے پڑھا بھی پینٹنگ. I went to an art college, جہاں پہ میں نے پینٹنگ کی بھی. اور بٹ اس پروسیس میں ہی مجھے لگا کہ یہ مجھے لوگوں سے ایک طرح سے آئسولیٹ کر رہی ہے. یو ان یور اسٹوڈیو اکیلے میں آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو گھنٹوں چاہیے وہ کام کرنے کے لیے, اور
آپ لوگوں سے دور ہیں. مگر پھر مجھے لگتا تھا کہ لوگوں سے دور ہونا از ناٹ what I want, because what will I create? مطلب the creation is not only about indulgence in yourself. That is what I had understood early in life, کہ it should be meaningful creation. تو پھر مجھے لگا کہ مجھے لوگوں سے جڑنا ضروری ہے. تو میں نے جب اپنا پہلا ایگزیبیشن کیا, which year was it? I think it was 1975. آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو and it was the first time that UN had declared the year of women. You know, there was the decade, the women's decade وغیرہ شروع ہوا تھا. تو it was میرا, because میری themes ظاہر ہے عورتوں سے related تھے constantly. تو اسی وقت میں نے مطلب آئی ہیڈ این ایگزیبیشن, سولو ایگزیبیشن. اس میں میری کوئی 35-40 پینٹنگس تھیں اینڈ لارج کینوسز وچ آئی ورکڈ آن فار. And I felt کہ I'm not going to continue doing this, because this is going to take me away from what I thought was the awam, my connection with the people of around me. تو اس طرح سے پھر میں دوسری چیزوں کی طرف آنے لگا. عوام کی بات ہے, ایک بڑا فیمس کوٹ بھی ہے نا, وی بوتھ بیٹریڈ آور کلاسز. تو آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں کافی, ہاں, ایک سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. بہت سارے آرٹسٹ ہیں اور ہیپی ود دیٹ لائف, رائٹ, کہ دنیا بھر میں آرٹ گیلریز میں بھی جائیں گے, ادھر بھی آئیں گے, ایک سرٹن کراؤڈ ہمیشہ آئے گا, وہ انجوائے کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ خراب بات ہے, but as somebody who was from those circles, who could have lived a privileged life, absolutely, done those embassies shows and didn't need to go out on the street, what pushed you to be like, نہیں میں نے صرف اپنی زندگی نہیں انجوائے کرنی. آئی تھنک جسٹ جیسے میں نے کہا کہ مجھے اپنے ہی لیے یہ لگتا تھا کہ انجوائے مجھے کرنی ہے زندگی, مگر وہ انجوائمنٹ کیا ہے میرا. یو نو, آئی تھنک ایوری ون ڈیفائنز دیئر اون پلیزرز اینڈ دیئر اون ہیپینس. اور مجھے ہیپینس لگتا ہے کہ مجھے I mean, now that I look back on my life, and I also ask myself this question کہ مجھے کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو ڈی کلاس کرنے کی, اپنے جیسے آپ نے کہا پریولیجز چھوڑنے کی, ایکسیٹرا. مگر مجھے لگتا تھا کہ یہی مجھے خوشی دے گی. جیسے I mean, I think there was something, ہوتا ہے لوگوں کے اپنے اپنے سوچ ہوتی ہے, اپنے اپنے ایک طرح سے ڈیزائرز ہوتے ہیں. And my desire was that, and I knew, so I think from the time I was 16, 17, I knew that happiness to me meant something else as to what it meant for maybe my mother or my, you know, the people in the women in the family or the female friends that I had from school. تو مجھے ایک الگ محسوس ہوتا تھا کہ میں خوش نہیں رہ سکتی ویسے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی امی کو کہا تھا, امی مجھے تو نہیں اچھا لگتا کہ میں صرف ہر سال کا پردے بدلوں اور فرنیچر تبدیل کروں, اور میں نہیں ایسی شادی کرنا چاہتی. So there was that bug in me. اس میں آپ نے مدر کا ذکر کیا, آپ کے والد صاحب برٹش آرمی کا حصہ تھے, تو دیٹ آرٹس اینڈ کلچر تھنگ, sure that exists, yes, very much, music very ہوگا, much, but again that is limited, right? Your elite schools, your Catholic schools, udhar hoga, idhar hoga, and you're happy. Yes. But then a lot of those people don't think ke, or also think pejoratively کہ اچھا ہمارا اسکول فنکشن ہو رہا ہے بٹ میں سڑک پہ ناچوں گی, میں سڑک پہ ناچنے والی نہیں ہوں, آئی ایم اے ڈانس. بٹ اٹ فیلز لائک فرام یور ورک کہ آپ کے ذہن میں وہ نہیں تھا کہ کیا یہ سڑک پہ ناچنا کوئی ایک نیگیٹو چیز نہیں ہے. ہاں, I mean, I must say کہ میں جیسے آپ نے کہا کہ my parents they were very fond of the arts. مطلب ان کو خود شوق تھا, مگر شوق تھا, you know, اور سنتے تھے میوزک, ویسٹرن کلاسیکل, اور ہمیں اتنا ایکسپوجر دیا ان چیزوں کا کہ آئی مین یو وونٹ بلیو کہ میں اب سوچتی ہوں کہ کتنے لکی تھے ہم تو میں تو خیر ہمیشہ ریولٹ ان کے خلاف کرتی رہی اور ان کے خلاف شور کرتی رہی, مگر میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے کتنا مجھے دیا کہ آپ کے اسٹینڈرڈس سیٹ ہوتے ہیں نا. اف یو سی somebody like Laurence Olivier on stage, can you believe it? If you see Margot Fonteyn and Nureyev on stage, تو آپ کے تو مطلب ہوش حواس اڑ گئے تھے ہمارے یہ چیزیں دیکھ کر کے. تو اسٹینڈرڈز وہاں پہ تھے.
اور جہاں تک یہ تھا کہ واٹ کائنڈ آف آرٹ, what kind of creation and creative activity you're going to do. Is it going to be just کہ آپ ایک ریسائٹل میں پیانو بجا رہے ہیں گوتھے انسٹیٹیوٹ میں جو ہم نے بچپن میں کیا, یا آپ جیسے آپ نے کہا کہ سڑک پہ بھی ہم ناچنے کو تیار ہیں. تو اس پہ کوئی اتنا خاص اس وقت میرے خیال میں ڈائلاگ نہیں تھا. مجھے یاد نہیں کہ ایسا کچھ ڈائلاگ تھا, کیونکہ میں نہیں سمجھتی یہ تصور بھی تھا. مطلب ان کا خیال تھا کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جائے, اینڈ اٹس پارٹ آف ایجوکیشن وچ آئی تھنک از سو بریلینٹ, کہ یہ ساری چیزیں آپ کے تعلیم کا, آپ کی تہذیب کا اور آپ کے اپ برنگنگ کا ایک حصہ بن رہا ہے. Nobody really thought کہ اس کو بہت آگے کوئی لے کے جائے گا. But I mean, you know, we are three, and all three of us revolted and did different things. My brother was sent to do chartered accountancy, became a filmmaker in London. I do what I do, and my youngest sister, she's also very artistic, paint کرتی ہے اور کریٹ کرتی ہے اور جویلری بناتی ہے اور مختلف چیزیں کرتی. تو اس ٹائم ہائی براؤ لو براؤ کا تو بہت فرق تھا, بیکاز ایون ان دیز کس کا ہائی براؤ تھیٹر یا ہائی براؤ پرفارمنسز یا لو براؤ پرفارمنسز, اس میں تو پرفارمنس کلچر میں بہت تفریق تھا. بیکاز ایون پرفارمنگ ایریاز یا پرفارمنگ اسپیسیز جو ہوتی تھیں وہاں ایک تصور ہوتا تھا کہ اگر آپ ایک طرح کا تھیٹر کر رہے ہیں تو وہ ہائی براؤ ہے, امیر لوگ آ کے دیکھتے ہیں, بٹ یہ جو بھانڈ ہیں یہ تو سڑک چھاپ پرفارمرز ہیں, یا اگر آپ پنجابی میں جگتے کرتے ہیں, یہ دیز آر ناٹ پلیسز جو آپ آرٹ کاؤنسل میں یا الحمرہ میں آ کے پرفارم کر سکیں. بٹ یور ورک سارٹ آف بریجز the two. Your work doesn't fall neatly into either category. So how did you break that binary? ایک تو یہ کہ مطلب جب میں اسکول وغیرہ میں تھی, اور جب جیسے کہ اس زمانے میں برٹش کاؤنسل جو تھا یہاں پہ, وہ دا بیسٹ آف شیکسپیئر بھی آتا, شیکسپیرین تھیٹر بھی آتا تھا, تو وہ ساری چیزیں تو ہم لوگ اس طرح سے دیکھتے تھے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی واز اویئر آف another kind of جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی براؤ اینڈ لو براؤ, بیکاز وہ ایکسپوجر نہیں تھا. اٹ واز اے شیلٹرڈ لائف آفٹر آل. تو مگر انٹرسٹنگلی کہیں یہ چیز ٹوٹ جاتی تھی, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نمائش پہ سرکس میں بھی جاتے تھے, اور پھر مجھے یاد ہے کہ جب میں ہندوستان جاتی تھی اپنے گرینڈ پیرنٹس کے یہاں, تو وہاں پہ جو مجھے ایکسپوجر ملتا تھا سرکس کا یا نوٹنکی کا یا میلے, جو وہاں کے میلے ہوتے ہیں جیسے راس لیلا ان کا, تو وہ ایک اور ایک something else that I was sort of imbuing in myself. Yeah, and I think that kind of stuck to me, کیونکہ وہ یہاں اتنا نہیں تھا. یہاں تو جیسے تم نے کہا کہ یہ آڈیٹوریمز اور گرامر اسکول اینڈ کانوینٹ اینڈ وغیرہ وغیرہ کا جو بھی آرٹ سے تعلق تھا. مگر جب میں یہاں پہ بھی جب میں نے اپنے طور سے سوچنا سمجھنا شروع کیا اور میں نے سمجھا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں, تو پھر there were people that I started finding. I mean, there was somebody called احمد علی, جن کا ایک گروپ تھا, علی احمد, جن کا گروپ تھا ناٹک, NATAK ناٹک, اور پھر میں ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی, ان کے ساتھ کام کیا. تو اور یہ وہ تھے جو کہ عوامی تھیٹر کرتے تھے, مطلب تھیوسافیکل ہال میں, اور جو دوسرے یہاں پہ خالق دینا ہال, اور صدر میں ایک دو اور تھے, آدم جی سائنس آڈیٹوریم تھا وغیرہ وغیرہ, ایسی جگہوں پہ کرتے تھے اور عوام کے لیے کرتے تھے. تو اس پہ آف کورس لیبر میں بھی بہت سارے لیفٹ کے 70s میں تو بہت ہوتے تھے. دین دستک کیم, تو وہ پرفارمنگ آرٹس کلچر تو تھا. بٹ جو آپ نے بات کی حیدرآباد دکن کی, واز اٹ دیٹ اسٹارٹ فار یو دیٹ ایون ایز اے چائلڈ کہ اچھا جی کراچی کی سڑکوں پہ راس لیلا نہیں ہو رہا اور حیدرآباد دکن کی ہو رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی شہزاد, کیونکہ تم یہ دیکھو کہ ہم وہاں پہ صبح اٹھتے تھے تو ہم کو کان میں ستار کی آواز آتی تھی, کیونکہ کوئی ساتھ والے گھر میں ستار بجا رہا ہے یا کوئی گا رہا ہے سامنے والے گھر میں, اینڈ یو کوڈ ہیئر, اینڈ آئی وڈ ونڈر کہ یہ کیوں ہمارے یہاں نہیں ہے. تو اٹ واز ویری بلیٹنٹ. اور پھر جب بڑی عمر میں جب میں زیادہ جانے لگی تو پھر تو مجھے بہت ہی وہ ہو گیا کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ کیا مطلب اف یو لک ایٹ دا
مسلم انوائرمنٹ تو زیادہ سے زیادہ میلاد ہو جاتا تھا، جس میں تھوڑا ہم ایز ینگ گرلز وی یوز ٹو سنگ، کہا جاتا تھا کہ گاؤ میلاد میں نا. مگر جب میں انڈیا گئی تو وہ بھجن تو ہر طرف تھا. میلاد تو آپ ایک ود ان اسپیس کر رہے ہوتے ہیں، بھجن تو از آن دا روڈ، ان دا اسٹریٹس، ان دا پارکس، ایوری ویئر، اینڈ اٹس ہیپننگ اینڈ اٹس لائولی. اٹس اینڈ آئی فاؤنڈ، مطلب شروع میں جو مجھے اٹریکشن ہوا نا ہندوازم کی طرف ایک سینس میں، وہ اس طریقے سے ہوا کہ اتنا کلر ہے ان کے مذہب میں. میں سوچتی تھی ہمارے مذہب میں کیوں نہیں کلر ہے؟ وائی ڈونٹ وی سنگ اینڈ ڈانس اینڈ سیلیبریٹ؟ اینڈ our gods and their gods and goddesses were all very human. تو جب میں نے سیکھنا شروع کیا اور ان کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا، میتھولوجی، مطلب آئی لک ایٹ اٹ ایز میتھولوجی، تو کیا خوبصورت لو پوئٹری ہے، لو پوئٹری بٹوین رادھا اینڈ کرشن، کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو رہے ہیں، جیلس بھی ہو رہے ہیں، سیپریشن بھی کر رہے ہیں، نہیں ملنا چاہ رہے، پھر انتظار کر رہے ہیں، پھر مل رہے ہیں. تو آل دیٹ آئی فاؤنڈ کہ اٹس سو ہیومن. یہ چیزیں مجھے بہت اٹریکٹ کرنے لگی تھی. انٹرسٹنگ، کل لیاری میں تھا، اور the thing that I found different from the rest of Karachi was ہر تیسرے گھر میں میوزک چل رہا تھا لاؤڈلی، کہ پوری گلی کو آواز آ رہی ہے. اینڈ I was like کسی کو مسئلہ نہیں ہے. اینڈ then I was like wait، ادھر یہی کلچر ہے. they sort of live with music and dance. یہ ان کی کلچر کا حصہ ہے کہ مرد بھی سڑک پہ ناچ رہے ہیں وداؤٹ اینی لائک مردی ناچ. they don't have those qualms, or they don't have that middle class morality والے مسئلے جو I think کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آ گئے ہیں. بالکل، مطلب میرے خیال میں بہت ڈائیکاٹمیز ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور بہت ہپوکریسیز بھی ہیں. I mean یہی ڈانس کو اگر آپ لیں تو جیسے آپ نے کہا کہ سڑکوں پہ بھی لیاری میں مرد بھی ڈانس کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی تھیں، آئی ڈونٹ نو کہ اب کر رہی ہیں یا نہیں. مطلب اور تمہیں یاد ہوگا، آئی ڈونٹ نو اف ایز اے ینگ پرسن یو ایور وینٹ ٹو دیز میلاز اینڈ عرس جو ہوتے تھے، تو وہاں پہ تو سب بہت کھلا ہوتا تھا، بہت ہی زیادہ تھا. I don't know about hair because I'll talk about that. I think it's also dying in sin, magar tha, and that's what I grew up with. کہ آپ کسی بھی عرس میں جائیں تو وہاں پہ قوالی بھی ہو رہی ہے اور گا بھی رہے ہیں، اور جس کی مرضی آئے جو کر رہا ہے. مطلب there was this abandon which that is what I loved, کہ جو and I think that was something so attractive about this کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا وہاں پہ. عورت اپنے بال کھول کر کے کیسے بھی ناچ رہی ہے، کوئی اس کے گھر والے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تم نے بےہودگی کی. مگر ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ جیسے it's also a very middle class thing, I feel. It's an urban middle class thing which has been pushed down people's throats کہ یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں، نہیں کرنی چاہیے، مذہب کے خلاف ہیں وغیرہ. مگر آپ دیکھیں کہ اب جیسے جنگشائی ہے جہاں پہ رسول بخش پلی جو ہمیشہ ہر سال پہلے جب وہ زندہ تھے کانفرنس کرتے تھے، ہر یہ کانفرنس ہوتی تھی. اب جب سے ان کا انتقال ہوا تو ان کی برسی کے پر ایک کانفرنس ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کی، مرد عورت، اور وہاں پہ ہمیشہ ہم جا کے پرفارم کرتے ہیں. بٹ nobody has ever said to me کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، یہ جو تم ناچ رہی ہو. یا اور کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ اس پوری ثقافت کا حصہ نہیں. سو عام لوگ نہیں ہیں. اینڈ آئی آلویز مینٹینڈ، now I'm rethinking it, but up till now I always maintained that the ordinary Pakistani person, male or female, was not a fundamentalist. Mazhab was not اس طریقے سے جیسے اب بن گیا ہے کہ آپ اس کو ہر چیز کو اس ایک آرتھوڈاکس لینس سے دیکھیں. پہلے تو نہیں تھا نا یہ. مطلب when I was growing up and when I was a young person, I never felt these things. یہ تو میں نے شروعات کی مگر اس کے بعد بڑھتا گیا ہے.
It has actually increased. People say کہ آپ نے تو اتنے برے وقت دیکھے کہ ضیاء کے زمانے میں آپ نے ڈانس کیا, but I feel کہ no, برے وقت are now. Because those are in power نا, جو ضیاء کی ایجوکیشن سے پڑھ لکھ کر Absolutely. تو ان کا تو دماغ بالکل ہی بند ہو کے رہ گئے. آپ جب لوگوں کو بتائیں گے کہ یو شوڈ اسٹرائیو ٹو بیکم محمد بن قاسم اینڈ گوئنگ ٹو لیبل ایوری تھنگ آفٹر ہیم, تو پھر بچے یہی بولیں گے نا کہ آج بھی سندھ میں جو راجہ داہر کے بچے کر رہے ہیں, ہم نے جا کے ان کا قتل کرنا ہے اور ہم نے بھی محمد بن قاسم بننا ہے. تو آپ نے ایسپریشن ہی وہ سیٹ کر دی ہے بچوں کے لیے. Absolutely. So I think this is what somebody like you and somebody like me needs to be doing, try to change those aspirations. آئی تھنک سندھی کلچر سے لوگوں کو اس لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے بیکاز ابھی بھی وہاں ریزسٹنس ہے جو دیٹ از واٹ از ونڈرفل کہ ہے, مگر بہت سندھ میں بھی میں جب دیکھتی ہوں, بیکاز ایز آئی سیڈ کہ آئی آلویز فیلٹ کہ پورے مطلب میرے خیال میں بلوچستان کا بھی بہت عظیم کلچر ہے, پنجاب کا اپنا ہے, کے پی کا اپنا ہے, مگر سندھ کا ایک اور طریقے کا کلچر وچ از کائنڈ آف واز پارٹ آف پیپلز ڈیلی لائفز, بٹ اس میں بھی بہت فرق آیا ہے, اینڈ دیٹ از ڈیو ٹو دس انفلکس آف مدرساز ان ایوری شہر آف سندھ. کسی بھی آپ شہر میں چلے جائیں, پیدل بازار میں پیدل چلیں, ادھر ادھر دیکھو تو مدرسے ہی مدرسے ہیں, اور غربت کی وجہ سے لوگ بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں, اور پھر وہ بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ از آئی تھنک وین آئی سیڈ کہ اب بدل رہا ہے, دیٹ از واٹ از چینج. مور دین جسٹ the fact that they're مدرسہ, they're state sanctioned مدرسہ. جب Of course they are. JUIF کے آپ نے بنوائے, اب آپ ٹی ایل پی پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, تو سندھ میں جو ساری ٹی ایل پی پروموٹ کی کس نے کی؟ Absolutely. And that is I think what the clash we're seeing. ابھی جو ڈاکٹر شاہ نواز کا بھی مرڈر بالکل ہوا, بالکل the way Sindh rose up, Yes. you've not seen this anywhere else in Pakistan. brilliant, بالکل sort of subjugate ہو گئے ہیں کہ اب یہ ماریں گے اور جو جس کی مرضی ہو جب مار دے. بٹ آپ نے دیکھا کہ ان کی قبر پہ بھی لوگوں نے گانے گائے, بالکل بھجن گایا, گانا گایا. I don't think you can imagine doing this anywhere else. Yeah, absolutely. نہیں, اور I think that resistance is very important, and سندھ میں ہے, ابھی ہے, but I feel کہ it needs to be more and more. مطلب to achieve what I think we want, اس کو بہت بڑھنے کی ضرورت ہے, ابھی بہت کم ہے. It's کہ ایون اگر لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے, وہ کلچر اتنا قدیم ہے کہ وہ آپ لوگوں کی روحوں سے نکال نہیں سکتے. People who've grown up with these stories of ممل and بٹھائی, and they are part of people's everyday lives نا, یہ سب سے بڑی بات ہے. They are your lived reality. Yeah, it's the in lived your rituals, reality. it's in your words, it's in your world view, how you talk مگر about. ایک بات ضرور ہے, دیکھو میں اس پہ کام بھی تھوڑا کر رہی ہوں, کہ اب جو مثال کے طور پہ یہ جو قصے ہیں, کہانیاں ہیں, داستانیں ہیں, لطیف کی جو سارے راگنیز ہیں, تو سر رادر, جو لوگ گاتے تھے اور وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. میں کئی لوگ ایسے لوگوں سے ملی ہوں, وہ کہتے ہیں, میں نے پوچھا, ہاں, economics of it and another thing, it's a combination of two things. It's the economics of it کہ اب اس میں پیسہ نہیں رہا, تو جو ایک گاؤں کا فوک سنگر ہے وہ پہلے تھوڑا اپنی زندگی چلا لیتا تھا, ادھر ادھر عرس میں, میلوں میں جا کے گا کے کما لیتا تھا, اور اس کو فخر تھا اپنے فن پہ اور اپنے فنکار ہونے پہ. اب اس سے بات کریں تو وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو وہ فن نہیں سکھا رہا. اٹس ناٹ بینگ پاس ڈاؤن, بیکاز وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو لوگ, میرے بہت سے لوگ خلاف آواز اٹھاتے ہیں, پتھر پھینکتے ہیں کہ یہ دیکھو, یہ کیا, یہ کون جا رہا ہے, یہ بھانڈ جا رہا ہے, یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال دیٹ پرسن. اور تو ایک تو یہ بات ہے کہ عزت جسے کہتے ہیں یہ لوگ, کہ عزت نہیں رہی, پیسہ بھی نہیں رہا, تو ہم اپنے بچوں کو کیوں سکھائیں. تو دیٹ از اے کنسرن, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری
اویئر آف دیٹ کہ یہ چیز، کیونکہ یہ تو لکھی بھی تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں، مطلب جو لوگ یہ بجا رہے ہیں، بین بجا رہے ہیں، وہ رندہ بلا جو بھی کر رہے ہیں، یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے. دس از پاسڈ ڈاؤن اینڈ دس نیڈس ٹو کنٹینیو. ہاں پوڈ کاسٹ کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ آرام سے بیٹھ کے سنتے ہیں. اچھا، ہاں ہاں مطلب مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے آج کل لوگ لمبی چیزیں نہیں نہ دیکھتے نہ سنتے. I mean obviously masses نہیں بٹ ایک آڈینس ہے. تو if I was to become the devil's advocate and be like آپ کیا باتیں کر رہی ہیں پرانی، تو اے آئی آ گیا، کون سا فوک میوزک نہیں ہے، میں اس کو بولوں گا یہ بجا دو وہ بجا دو، تو ٹھیک ہے بچے پڑھیں لکھیں، کیا یہ ستار بجا رہے ہیں، کیا بٹھائی گا رہے ہیں، وہ زمانہ چلا گیا. بی کام کرو، ایم کام کرو، نوکری لو، پیسے کماؤ، دنیا کیا پرانے کلچر ولچر چیزیں چھوڑو. نہیں، بٹ اٹس ناٹ پرانے. آئی مین دس از دا آئی تھنک art that is great. Or when I use the word art, I mean all of this, all the performing arts and other arts. کہ اور خاص طور سے کلاسیکل یا کلاسیکل فوک سے ہی نکلتے ہیں فوک آرٹس. میں سمجھتی ہوں وہ گریٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کنٹمپریری رہتے ہیں. دیکھیے آج بھی کوئی فوک سنگر ہے نا، وہ آج کے بارے میں گائے گا. سندھ کا جو فوک سنگر ہے وہ آج کا دریائے کا پانی کے مسئلے کے اوپر گا رہا ہے، مثال کے طور پہ. تو اٹ از ناٹ اولڈ، اٹ از ناٹ آؤٹ ڈیٹڈ، اٹس ناٹ کہ پرانی چیز ہے یہ. مطلب یہ چیز ایسی ہے جو کہ اف وی کیپ آن ایوالونگ اٹ ول بیکم مور اینڈ مور بیوٹیفل. کیونکہ کلاسیکل فارمس تو یہی ہوتے ہیں نا کہ اس کو آپ ایوالو کرتے رہیں، ہر جنریشن اپنی ایکسپیرئنس ایڈ کرتا رہے تو وہ اور زیادہ بہترین سوفسٹیکیٹڈ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو اٹس آلسو about the human touch and the humanness of all of this and what it does to people. مطلب آرٹ کیا کرتا ہے لوگوں سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ why, as you said, why art? That was your question in a sense, نا کہ who is concerned about art and why do we need it? تو یہ بہت بڑا سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایسا کوئی آسان سا جواب نہیں ہے، مگر میرے سامنے جو اہمیت ہے آرٹس کی وہ یہ ہے کہ یہ مجھے ایک اچھا انسان بناتا ہے. دیکھیے اے آئی مجھے اچھا انسان نہیں بنائے گا. اے آئی کین یوز فار گریٹ وائلنس، فار گریٹ بروٹیلٹی، فار اگلی امیجز، واٹ ایور، مطلب وہ تو، بٹ آرٹ ول ناٹ ڈو دیٹ. اگر آپ ایک ستار اٹھا کر کے اسے بجانا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ ایک ماحول سکون کا ہو، امن کا ہو، پیسفل ماحول ہو، پیار محبت خوبصورتی کا ہو. اینڈ دس از why art is important, because as I say in a lot of because لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ اپنے آپ کو تو مارکسسٹ کہتی ہیں، سوشلسٹ کہتی ہیں، اور what are you doing for the class struggle and etc., whatever people want to say. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ پیٹ تو بھرنا ہوتا ہے لوگوں کو، اینڈ دیٹ از یور فرسٹ ہیومن انسٹنکٹ کہ ہمارا پیٹ بھرا ہو. مگر جیسے ہی وہ تھوڑا بہت لیئر آ جاتی ہے پیٹ میں تو پھر دماغ بھی تو ہے نا، اور دل بھی ہے. تو یہ چیزیں کیا ڈیزائر کرتی ہیں؟ یہ چیزیں خوبصورتی، پیار محبت ڈیزائر کرتی ہیں، اینڈ دیٹ کمز تھرو دی آرٹس. اینڈ آئی ریئلی ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ڈو بلیو کہ خاص طور سے جس طرح کے ہمارے سب کانٹیننٹل آرٹس ہیں، ان کا بیسس ہی یہ ہے کہ انسانیت کو بہتر انسان بنائیں. اٹس اے لٹل بٹ آف اے مسٹیکل کانسیپٹ اینڈ پیپل کین ڈسکارڈ اٹ اف یو کین تھرو اٹ آؤٹ اینڈ سے کہ فضول کی بات ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے، اس میں ہے کچھ ڈیپتھ ہے، اور اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اچھے انسان بنتے ہیں. آلسو آئی مین فار مائی سیلف، میں اگر بولوں کہ اگر جب سے میں نے ان چیزوں کو اپنایا اینڈ آئی میڈ مائی لائف اراؤنڈ دس اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں کارپوریٹ نوکری نہیں کروں گی، میں کسی آفس میں سیکریٹری کام یا واٹ ایور، مینیجریل واٹ ایور، کیونکہ میں نے جب شروع کیا تھا تو آئی واز اے
private secretary to a certain boss, you know, in a corporate, because उस पैसा उसी में ही था उस वक्त, and I needed the money. फिर मैंने जब ये तय किया कि ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगी, I will only do art. तो I thought कि will I be able to make a living out of it? But that was not the basic thing in my life. I just wanted sanity in my life, and that's what it gives you also. It gives you sanity. It keeps you grounded also. तो बहुत सी चीज़ें हैं इसकी तारीफ़ में, तो इंसान बहुत कुछ कह सकता है, और कहने को तो बहुत लोग ये भी कह सकते हैं फजूल की चीज़ें हैं, भाई पैसा बनाओ, ज़िंदगी बनाओ, ऐश करो. So इसमें आपने जो बीच में मार्क्सिस्ट की बात की, वो तो आप मॉडर्निस्ट जो हैं उनको तो साइड पे रखें, बिकॉज पोस्ट मॉडर्निज्म हैज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ कोलैप्स दीज बाउंड्रीज के. फेमिनिज्म का अगर क्लासिक मार्क्सिस्ट ये क्रिटिसाइज करते हैं दैट्स एक्चुअली क्लास एंड जेंडर सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्ट. नो, इट्स एन इंटरसेक्शनैलिटी. वो क्लास भी होगा, वो जेंडर भी होगा, मैं यही समझती हूँ. एथनिक, वो हर लाइंस पर, वो नेशनल भी होगा. तो वो बाउंड्रीज तो ख़त्म हो गई हैं. अगर मैं आपकी थोड़ा वैलिडेट भी करूँ जो आप कह रही हैं, एक कंपोनेंट जो बीच में आपने सजेस्ट किया था, आई लव फॉर यू टू एक्सपैंड अबाउट दैट एज वेल. द स्टोरीज दैट वी टेल. अगर आप सिंध में जाएं एंड यू नो पीपल ऑन द स्ट्रीट्स आर सेइंग अल्लाह साईं, अल्लाह साईं, अल्लाह को अल्लाह साईं बोलना आपका वर्ल्ड व्यू बदल देता है. वो हाउ यू व्यू गॉड, हाउ यू व्यू ईच अदर. सो दो स्टोरीज, दो ट्रेडिशन, दो सॉन्ग्स दैट लिव विद इन अस, आप अगर बिठाई की शायरी सुनकर गाकर बड़े होंगे, या अगर आप के पॉप सुनकर बड़े होंगे, आपका वर्ल्ड व्यू ही बिल्कुल अलग हो जाएगा. You don't realize the songs that you listen to, the stories that you listen to, the plays that you watch, and how they stay with you. How they stay with you without even you realizing. वो आपकी पूरी philosophy शेप कर देते हैं. Absolutely, बिल्कुल. I love the way you said it. वो और वही चीज़ मैं कहती हूँ कि that is what one is trying to do, कि to preserve that, कि हमारी जो कहानियाँ और जो किस कहानियाँ सुनाने के तरीक़े, और जो जिनको हीरोज़ बनाया गया, what those were people who were rebelling. They were all rebels, those heroes जिनके बारे में सारे ये सूफ़ी पोइट्स लिखते हैं. they were all rebels ना. तो वो मतलब ये तो नहीं कह रहे थे ना कि बस जो जैसे लोग कहते हैं कि क्रिटिसिज्म सूफीज़म का ये ना कि लोग कि अरे उन्होंने तो कहा कि आप रेबली नहीं करें, खामोश एक्सेप्ट कर लें, जो आपको मिला है वो आपकी तकदीर है. इट्स नॉट ट्रू. दैट्स जस्ट मौलाना तारिक जमील. डज ही से दैट? He sort of says that. Well, he says some very awful things. नहीं, आप वही जो मैं कह रहा हूँ, आपने मॉडर्न एक जो टीवी ड्रामेज बनाए हैं और एक ब्रेन वॉश किया है कि पश्तून कल्चर ये है, पश्तून शायरी देख लें, या अगर बलोच कल्चर ये बलोच हीरोज़ देख लें, या पंजाबी इवन लाइक अगर हीर रांझा पंजाबी के हर बच्चे को पता है. एब्सोल्युटली. हाँ, हीर कोई घर पे बैठी हुई थी चादर लेकर. Exactly. That's who you're telling everybody the hero should be. Exactly. Heer fought her case. Yeah, absolutely, and was proactive. मतलब जैसे आपने कहा, she fought her case, she went out, and they all of them, मतलब सारी जो साथ बिल्कुल. So the fact that these are our women, then you look at the history. आपने मोहनजोदाड़ो पे भी प्ले किया. आपकी हिस्ट्री भी वो है, आपकी फोक गाने भी वो हैं, आपकी स्टोरीज़ भी वो हैं. तो भाई आपने जो ये इम्पोज किया है, ये कहाँ से आ रहा है? फिर इवन आपने जो दरगाहों की बात की, या मज़ारों की बात, या उर्स की बात की, अनइमेजिनेबल है कि अगर कोई औरत नाच रही हो और कोई जाकर उसको ये आज तक शायद नहीं बड़ा क्लेम है. बिल्कुल. हाँ, बट नहीं, आज राइट, तक ये सिंध के हमने तो नहीं सुना. मज़ार की तारीख में नहीं हुआ होगा. बिल्कुल. और आपको आके बताया था मर्द रोबोट थोड़ी है, वो औरत को नाचते हुए. जब ये हुआ ही नहीं इस खित्ते में, तो ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं? So I think शहजाद, I would say कि मतलब देखो ना, that is the disconnect between our ruling establishment and the awam. Total disconnect, and that is the tragedy of, in a sense, I feel, of our माशरा, of our society of Pakistan, कि वो तो कुछ अहमियत ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं कि आम इंसान क्या है यहाँ का. मतलब सिर्फ वोट लेकर के आपने जो करना, एंड व्हाट देयर एजेंडा इज टोटली डिफरेंट. बट इन दैट दे हैव मेस्ड अप द कंट्री अ लॉट ना, बाय
pushing and imposing their agenda. کیونکہ دیکھیے پورا میڈیا تو ان کے کنٹرول میں ہے اینڈ وہ میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے اٹس ڈسٹورٹڈ پیپلز مائنڈس. میں کہتی ہوں کہ انسیڈیسلی مطلب آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ آپ کے دماغ پہ کیا اثر ہوا ہے. آپ ایک چیز ایک ویژول دیکھ رہے ہیں اینڈ یو ناٹ تھنکنگ مطلب وہ آپ کے اندر کہیں جا کے بیٹھ گیا. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے جو بچپن کی کہانیاں سنی ہیں پڑھی ہیں وہ آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اینڈ دے آر امیجز آف دوز تھنگس جو آپ نے اپنے دماغ میں کریٹ کیے ہوئے. مگر یہ جو امیجز دکھا رہے ہیں اینڈ دین یو مثال کے طور پہ جب یہ سارا شروع ہوا کہ اسکرین کے پہ عورتوں کو سلیو لیس نہیں پہننا ہے, سر ڈھکنا ہے وغیرہ وغیرہ, اور عرصے دراز یہ چلتا رہا اور ہم وہی دیکھتے رہے. اب اگر آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں کوئی عورت ویئرنگ اے سلیو لیس تو یو لک لائک دیٹ اینڈ یو ریئلائز او مجھ پہ یہ اثر ہوا تھا. مطلب تو مگر ہر آدمی نہیں ریئلائز کرتا. پھر وہ دوسرا آدمی کہتا ہے یہ تو بےہودگی دکھا رہے ہیں. تو اٹ افیکٹس یو اینڈ آئی تھنک دا میڈیا از سو رسپانسبل. بہت ذمہ داری ہے میڈیا پہ, ہر انسان پہ ذمہ داری ہے. آپ کے پر ایک ذمہ داری ہے, میرے پر ایک, ایز این آرٹسٹ میرے پر ایک ذمہ داری ہے کہ میں غلط قسم کی چیزیں کا پرچار نہ کروں نا. مطلب ایک پلے دیکھنے گئے تھے تو وہاں کامیڈی پلے and I was asked to be the chief guest or something. And تھوڑی سی دیر میں کیا ہے کہ ایک کیریکٹر ہے جو کہ کالا ہے. اب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, سارے دوسرے کیریکٹرز اس کے پر ہنس رہے ہیں, ارے دیکھو اس کا رنگ کیسا, ارے اس کا ہاتھ نہیں ملانا کالک لگ جائے گی. I was so upset. And I told the director, producer, I said, I'm sorry, I'm not going to watch this. And I said to him, دیکھیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. As an artist, you are responsible for what you are projecting. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کالے لوگوں کا آپ مذاق اڑائیں, ان کے اوپر آپ ہنسی اور جوکس لگائیں. اور یہ ہوتا ہے ڈسیبلڈ, خیر یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا اتنا, ڈسیبلڈ لوگوں کا مطلب ڈفرینٹلی ایبلڈ. تو ہاں مطلب کہ اگر کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اسٹیج کے اوپر یا فلموں میں یا. آئی تھنک دس از سو ڈسٹربنگ. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم لوگوں کو وہ پرپیٹریٹ کر رہے ہیں وہ آئیڈیاز جو کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص مقصد کی وجہ سے پرپیچویٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے سورٹ آف انڈیجنس لینگویجز کلچرز ان کو برا دکھانا ہے. اور اس اب جو سب سے فیمس کمرشلی ایٹ لیسٹ پلے رائٹ جو ہیں, اگر کیریکٹر بیوقوف ہوگا تو پنجابی ہوگا کیریکٹر. But whose interest does it serve? It serves the interests of the ruling elite who has a certain agenda کہ کسی نہ کسی طرح سے ایک تو سب کو ڈیوائڈڈ رکھو, دوسرا مطلب لوگوں کو اتنا الجھاؤ ایک دوسرے کے خلاف کہ وہ کبھی مل کر کے کوئی بغاوت نہ کریں. عجیب عجیب قسم کے اور ایبسلیوٹلی ڈیوائڈ اینڈ رول والا. اور وہ جو کالونائزڈ مائنڈ کو آپ اور زیادہ سپریس کریں اوپریس کریں, اس کو ڈیمین, آپ اتنے اپنے آپ کو ڈیمین فیل کریں کہ آپ کچھ ہے ہی نہیں. اور ابھی بھی اب جیسے نا کیا ہو گیا دیکھو نا, ہم سب آئی فیل کہ بھائی میں ووٹ ڈال کے کیا کروں, کوئی فائدہ ہوگا, کوئی میری ووٹ کا اثر ہوگا, وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, تو یو آر ریئلی ڈسٹرائنگ the whole fabric of society. And مجھے تو لگتا ہے کہ what is the ruling elite gaining out of it, because this will destroy the country, pull it apart. They've made and got branches and whatever all over the world. But actually ان کی اسٹریٹجی ورک تو کرتی ہے کہ آپ نے اگر ایک رولنگ ایلیٹ کو یہ کنونس کر دیا کہ آپ بلوچ نہیں ہو, آپ سندھی نہیں ہو, آپ پنجابی نہیں ہو, آپ پنجابی نہیں بولو گے, سندھی نہیں بولو گے, آپ پاکستانی ہو, تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے ایک سارٹ آف طبقہ بنا دیا ہے دیٹ فیلز لائک. اگر ہم ابھی ڈی ایچ اے میں ہیں, آئی ڈونٹ تھنک ڈی ایچ اے ود ان کتنے کلو میٹر دور بلوچستان ہوگا, کتنے کلو میٹرز دور ریسٹ آف سندھ ہوگا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ڈی ایچ اے فیلز کنیکٹڈ ٹو ایدر اور دیئر ایشوز اور دیئر پرابلمس اور دیئر آئیڈینٹیٹی اور دیئر لینگویج. تو وہ اگر کبھی ریزسٹنس ماؤنٹ بھی ہوگی,
جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا جن لوگ میڈیا میں آتے ہیں یا جن لوگوں کے پاس ایسے پلیٹفارمز ہیں, جب وہ سپورٹ ہی نہیں کریں گے تو وہ موومنٹ بھی فزل آؤٹ ہو جائیں گی. تو اسمارٹ اسٹریٹجی تو ہے. Yeah, but I also feel کہ in the long run پہ what حاصل کیا ہوگا ان کو, یہ بھی دیکھنا ہے نا. مطلب because people will resist. And تو میں سمجھتی ہوں کہ I mean of course like we feel کہ there's not enough resistance, مگر ہے اور بڑھے گا. ابھی کبھی جب بھی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں ہاں پاکستان کی عوام تو کبھی اٹھتی نہیں ہے. اٹھے گی, نہیں اٹھی اور اٹھتی رہی ہے نا. سو بٹ مطلب اس قسم کی چیز نہیں ہوئی جیسے کہاں ایجپٹ میں ہو گیا تھا, یا یہ جو اتنا تو 4 دفعہ ہو چکا ہے. تحریر اسکوائر کے بعد کیا ہوا, ایک ملٹری ڈکٹیٹر آ گئے تو ہم نے تو ایوب کو ہٹایا, بالکل, پھر ہم نے یحییٰ کو ہٹایا, پھر ہم نے ضیاء کو ہٹایا, پھر ہم نے مشرف کو پھر ابھی عمران خان نے بھی کیا. تو تحریر اسکوائر تو ہم 40 سال سے کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی کے نتیجے صحیح نہیں آ رہے. ہاں بیکاز سوری میں کاٹ رہا ہوں, 1857 کے بعد جو برٹش نے لیسن سیکھا کہ ان کو ہندو مسلم لڑوا دو, ہم وہی کرتے رہتے ہیں. ابھی جو سندھی کلچرل ڈے ہوا, نیوز میڈیا نے سارا کیا دکھایا, the worst people in the world are people who are wearing an ajrak. Then you have analysts who come on and be like یہ ajrak number plate تباہ ہے, ہم اپنے نہیں کریں گے. How did they do that? I mean with the Sindh government here, with the PPP government here, how did they allow this thing to happen? Which thing to happen? یہی کہ یہ میڈیا پہ یہ پروجیکشن. وہ سندھ گورنمنٹ تھوڑی کنٹرول کرتی میڈیا کو, میڈیا کون نہیں کنٹرول کرتا ہے, سب کو ہی پتہ ہے. پھر جو ڈرامہ آئے گا اس میں سب سے بیوقوف کیریکٹر سندھی ہوگا, وہ کرپٹ ہوگا. آپ نے کسی کو کرپٹ دکھانا ہے تو اجرک پہنا. تو بچہ جب ساری زندگی یہ میڈیا کنزیوم کرے گا, بائی دا ٹائم دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ اچھا میں نے اگر اب ریل بنانی ہے اور میں نے کسی کو کرپٹ دکھانا ہے, ایگزیکٹلی. تو یہ آپ انٹرنلائز ہیٹریٹ کر چکے ہیں. You don't even, and then you're like no I'm not talking about all Sindhis, I'm just talking about certain type. نہیں, بٹ آپ نے پہنی تو اجرک اور ٹوپی ہے. اگر اجرک اور ٹوپی آپ کے لیے سمبل ہے, یہ ہمیں انڈیا میں نظر آ جاتا ہے کہ پریئر کیپ اگر کسی نے پہنی ہے تو وہ بھی بولے نہیں we're only talking about people who did 26/11, they did it, but the symbols are for all Muslims. یہی تو میں کہہ رہی تھی نا کہ جو میڈیا کا اثر ہوتا ہے وہ اتنا افیکٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو واقعی میں ویسے ہی سمجھنے لگتے ہیں. اور جو پورا کلونیل مائنڈ ہے کہ آپ اس مائنڈ کو فرانس فینون وغیرہ نے جو کہا کہ ہم تو کمتر ہیں, یو نو, گورا, تو اینڈ یو لک اپ ٹو دیٹ, تو وہ ہوتا ہے. دیٹ از ہاؤ دے ورک اینڈ دے اسٹل کیرنگ دیٹ آن. ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. اس میں ریزسٹ کرنے کے لیے لوگ بھی کتنے ضروری ہیں. ایک تو ہم نے 47 میں ایک انٹیلیجنسیا, ایک کلچرل ایلیٹ ہم نے ایک کھوئی. پھر ہم نے ایک جو وہ بات میں بھی کر چکا ہوں بہت ہوتی ہے, پر ایک جو بات نہیں ہوتی ہم نے جو 71 میں کھویا. آپ اگر بہادر آباد میں گھنشام وہاں تھی, وہ لوگ they left in 71 to run for their lives, to save themselves. So how much does a city lose when you lose these people who within themselves are sort of institutions? I think you lose a hell of a lot. دیکھو میں تو اب 71 کی بات کر رہے ہیں, میں اس کو اور پیچھے بھی لے جاؤں گی. تو یاد کرو کہ جناح صاحب نے عطیہ فیضی کو بلایا تھا, عطیہ فیضی رحامین, اینڈ ہر ہسبینڈ سیمیول رحامی. سم آف دا, مطلب یہ ہندوستان کے انٹلیکچوئل آرٹسٹ سرکل میں بہت اسٹیمڈ کپل تھا. ہی واز ایگزیبٹڈ آل اوور یورپ, جبکہ کوئی ایشینز وہاں پہ ایگزیبٹ نہیں ہوتے تھے. اتنا بڑا نام تھا سیمیول رحامین کا. اور عطیہ فیضی آلسو این ایکسٹراآرڈنری وومن, connoisseur of the arts, dancer, musician, playwright, کیا نہیں کرتی تھے. یہ بہت ہی ہولسٹک سا کپل تھا. انوائٹ کیا کہ آؤ پاکستان. ان کے ساتھ کیا ہوا and then when they died, I think وہ ایک it kind of is for me it's a symbol of the way Pakistan has looked at art and artists. کہ کوئی آج آپ نام لیں, nobody knows these names.
ہم پہچانتے نہیں, جانتے نہیں, ہم ڈاکیومنٹ نہیں کرتے کچھ, کوئی آرکائیو نہیں, اور ان کی اتنی قیمتی خزانہ پینٹنگز اور آرٹیفیکٹس جو تھے سب غائب ہیں شہزاد. آئی مین یو ڈونٹ نو ویئر دے آر. They've gone into people's private collections, of course, you know, اور بک گئے ادھر ادھر پیسے وغیرہ. تو اس وقت سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے یہ اتنے بڑے بڑے عظیم آرٹسٹ جو تھے ہمارے ختم ہوتے گئے, تو ہم بہت کچھ ان کے ساتھ ساتھ کھوتے گئے. اینڈ اٹس لائک یو نو کہ جو نرچرنگ چیزیں تھیں اس سماج میں, جو سیپلنگس تھیں جو آگے بڑھ کے درخت بنتی ہیں اور پھر ان کے سیڈز گریں اور نئے لوگ آئیں, وہ آپ درخت کو سرے سے کاٹتے رہتے ہیں. ذرا سا وہ ہوتا ہے پھر آپ کاٹ دیتے ہیں, ذرا سا ہوتا ہے. تو یہ دس از لائک پارٹ آف دا سیم اسکیم آف تھنگز, یو نو, ریئلی. اینڈ اٹس ٹیریبلی سیڈ. سیٹنگ وتھ محسن سعید, انہوں نے بولا مہاٹا پہ مہاٹا فیملی آئی تھی for some Yes. 75 years, 100 years. Yes, yes, and yes. Mohsen Saeed asked them کہ why did you leave? And they said کہ جو ان کے تو والد ہی ہوں گے اس وقت, کہ جب پاکستان بن گیا تو جناح hosted a event یا پارٹی, تو وہ گئے وہاں پہ, and Jinnah was like why you still here? And they said what do you mean? They said پاکستان بن گیا جاؤ, and they left. سو یہ ہے مطلب. اور میں سمجھتی ہوں شروع سے ہی جو پالیسیز بنی ہیں کلچرل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی تھنگ ایلس, جو دوسری چیزیں تو ہم بات کرتے رہے, مگر جو کلچرل پالیسیز بنی ہیں جن لوگوں نے وہ بنائی ہیں, اور جو جس کو اپیز کرنے کے لیے وہ بنائی گئی تھیں, وہی سب سے زیادہ نقصان دیتی رہی ہیں اور اب تک چل رہی ہیں. یو نو کہ آپ جو آپ کی تاریخ ہے وہ آپ نہیں پڑھائیں لوگوں کو. As you said, where do you start your history from and what is the history that you're teaching your people? تم نے ذکر کیا نا موہنجو کا, تو جب میں یہ بھی میں خیر بات کہتی ہوں, بٹ آئی لائک ٹو ریپیٹ اٹ بیکاز آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ, کہ جب میں ہندوستان سے ڈانس سیکھ کر کے واپس آئی تو میرے سارے دوست کہتے تھے یہ کیا ہے بھرت ناٹیم اوڈیسی, واٹ از اٹ, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اس. تو اس وقت میں نے کافی ریسرچ وغیرہ کرنا شروع کیا آن دا انڈس ویلی سویلائزیشن ان موہنجو ہرپا بھیمبور وغیرہ, اور میں کئی دفعہ گئی, چیزیں دیکھیاں وغیرہ. پھر میرے سمجھ میں آنے لگا کہ کیا اس زمانے میں رقص نہیں تھا, اس زمانے میں موسیقی کیا نہیں تھی, کہ جو اب کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ تعلق ہی نہیں. مطلب کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا رقص و موسیقی, کوئی سماج ہے جس کا رقص و موسیقی سے تعلق نہ ہو. ایون دا موسٹ ملیٹرسٹک سماج, ایون دا موسٹ فیشسٹک, جیسے ہٹلر تھا, اس نے بھی موسیقی کو استعمال کیا, ایز یو آل نو, واگنر کو سڑکوں پہ اسپیکرز لگا کر کے, بٹ اٹ واز میوزک. آئی مین یو نو ہاؤ what you do with it and how you use it and what music you promote and project, that is another thing. مگر اس کو یہ سمجھتی کہ یہ چیزیں انسان کے دل و دماغ اور پہ کتنا اثر کرتی ہیں نا. تو ہمیشہ رہا ہے. I don't think کہ انسان کبھی ایسا تھا کہ وہ رقص نہیں کرتا تھا یا گاتا نہیں تھا, یا کوئی نہ چیز, مطلب ڈنڈے لے کے بجانا شروع کیا, ڈانڈیا رقص جو ہے, تو ڈنڈے لکڑیاں کاٹی, ڈنڈے بنائے اور رقص کرنا شروع کیا, اس سے ردم بنا لیا اور رقص کرنا شروع کر لیا, ہے نا. ون آف دی اولڈسٹ کیو پینٹنگس تو آرٹ ہے نا, ایبسلیوٹلی. آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے تو انڈیا جا کے اوڈیسی سیکھا, بٹ جو وہ ڈانسنگ گرل آف موہنجو داڑو, وہی اسی پہ میں آ رہی تھی. ہینڈ موومنٹ ایبسلیوٹلی, اینڈ the standing posture is the same. تو کیسے نہیں ہے تعلق. تو اس وقت 1992 میں نے یہ پہلی دفعہ پرفارم کیا تھا, دس ڈانس ڈراما دیٹ آئی کریٹڈ کالڈ سانگ آف موہنجو داڑو. اور اس کی کہانی بڑی, میں نے اس کو کنٹمپرائز اس طرح سے کیا تھا کہ میں نے کہانی یہ بنائی تھی کہ ایک لڑکی ہے جو رقص سیکھتی ہے, اور اس کا جو بوائے فرینڈ یا فیانسے ہے وہ کہتا ہے نا نا نا, اور وہ پھر
शी इज़ वेरी अपसेट, बट एनी वे उस लड़के का दोस्त आता है, वो उसको किश्ती में बिठा के टेक्स हिम डाउन द सिंध रिवर, इंडस रिवर, सिंधु रिवर, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट. और वो फिर जब पहुंचते हैं मोहनजोदारो, तो वहाँ पे जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे जो अब कहते हैं कि एक प्रीस्ट किंग था तो एक मदर गॉडेस थी, पता नहीं ये ऐसे थे या नहीं, ये तो बाद में कहा गया. और फिर वो जो फिगर है एक लड़की का, और भी हैं कि एक फिगर है कोई योगा पोस्चर में बैठा हुआ है, कोई ड्रम बजा रहा है, ऐसा. तो ये these all things come alive and then he sees the whole life there and he comes back. तो वो मैंने, क्योंकि ये ज़िया के ज़माने में बना था, तो I related it to how people were viewing dance, कि it is, you know, alien and it is un-Islamic वगैरह वगैरह. तो 92 में जो हमारे मतलब so called ruling elite, even they did not want to own this idea कि हमारा कल्चर मोहनजोदारो से कनेक्टेड है. It took them a long time to start understanding. मतलब तुम देख लो. हाँ, most probably बेचा होगा, but the statue is in India right exactly, the statue is in India. और बहुत सारी चीज़ें वहाँ के वेयर हाउस में पीछे पड़ी हुई हैं, not on exhibit. So there was a concerted effort to separate what they wanted to call Pakistani culture from what they said was Indian culture, which they meant कि एक मुस्लिम culture है, एक हिंदू culture. So it was not about India and Pakistan, it was from that time onwards about religion. मुझे आपका मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया पाकिस्तानी कल्चर क्या है. आपको आ गया समझ में तो मुझे प्लीज़ बता दें कि क्या 4 चीज़ें हैं, क्या 5, एक कोई लिस्ट कोई शाया कर दे, क्या चीज़ पाकिस्तानी कल्चर है और क्या नहीं है. मुझे आई हैव नो क्लू. Exactly, because I don't think anybody has worked on this. मतलब ये जो सारा कॉन्सेप्ट था कि हम पाकिस्तानी कल्चर बनाएंगे, तो उस वक्त ये भी था कि अभी मैं कई साल, कोई 6-8 साल मैंने काम किया ये PNCA जो नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप है. तो एक दफ़ा कोई एक ग्रुप भेज रहे थे ये लोग बाहर, तो मैंने कहा कि सितार वाले को भी भेजें यहाँ पे. ज़माने में साजिद जो बहुत ही अच्छा सितार प्लेयर था, PNCA में काम करता. You know what they said to me? नहीं, वो तो हिंदुस्तान से आएंगे सितार प्लेयर, आप पाकिस्तान से सितार प्लेयर नहीं भेज सकते. और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, मैं जब TV पे थोड़ा सा खुला था कि डांस दिखा सकते हैं, बेनज़ीर के ज़माने में, फर्स्ट टाइम दैट शी केम, तो किश्वर नाहिद बनी थी PNCA की हेड. तो किश्वर आपा ने मुझसे कहा कि तुम कुछ परफॉर्म करना ना. सो आई वाज थ्रिल्ड कि ऑफ कोर्स TV पे, PTV उस वक्त PTV ही था. तो मैंने तैयार कर लिया अपना. It was entering the studio when they said, ये आपने पहन क्या रखा है, ये चीज़ तो नहीं हम इसमें आप नहीं कर सकती. मतलब मेरा जो कॉस्ट्यूम था वो थोड़ा साड़ी नुमा टाइप था ना, एंड आई वाज डूइंग वही ओडिसी, एंड आई वाज परफॉर्मिंग टू अ पोएम बाय फैज साहब. तो तीनों चीज़ें अनएक्सेप्टेबल थी उनके लिए. सो व्हाट इज़ पाकिस्तानी कल्चर, आपका जो सवाल है. आप शिमा गिरमानी की ज़िंदगी देखें, उसका ऑपोजिट करते हैं. उन सब चीज़ जो वो नहीं है, वो ये तो आसान कर दिया आपने. तो मैं क्या मतलब धोती पहन के भंगड़ा कर, वो भी पाकिस्तान, वो भी नहीं है. बसंत भी इंडियन कल्चर. बसंत आपने बसंत इंडियन है. एग्जैक्टली, कमाल है ना. मतलब व्हाट डू यू डू, सितार भी आप नहीं बजा सकते, डांस भी आप कोई नहीं कर. अच्छा हाँ, बस ये है. कमिंग टू दिस, आई मीन आई थिंक वी हैड अ लॉन्ग टॉक, मगर जो ये समझते हैं कि कथक एक इस्लाम से रिलेटेड है, इस्लाम से कैसे रिलेटेड हो गया, कभी सोचा आपने? हाउ डू दे जस्टिफाई दिस कि ये हम एक्सेप्ट. बस ये कि वो जो जितना अरसा मुग़ल से रूल कर रहे थे हिंदुस्तान पे, तो उतने अरसे में एक डांस फॉर्म कोर्ट्स में एक्सेप्टेड हुआ, जो कि जो आज कथक करते हैं वो नहीं था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था. क्योंकि हमेशा मुग़लों ने भी इनकॉर्पोरेट किए लोकल कल्चर्स अपने कोर्ट्स में, बट दे ब्रॉट देयर सेंट्रल एशियन कल्चर एज वेल. सो इट वाज अ लवली मिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया, नॉट ऑफ द अरब लैंड्स,
سینٹرل ایشیا. اب یہ جو کلچر کی بات ہے نا, وین دس امپوزیشن آف دی عرب کلچر آن اس, وہ بھی تو ایک چیز ہے دیٹ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. تو سینٹرل ایشیا کا تو کے کلچر سے تو ہمارا ہے نا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے. آل دیز سمرقند بخارا سے جو لوگ آتے تھے, جو گزر ہوتا تھا پنجاب سے, سندھ میں سے, اور یہاں بس بھی گئے بہت سارے وغیرہ, تو وہ اور یہاں کے ہو گئے. سو آئی مین دس از ہاؤ کلچر ایوالوز, رائٹ. آئی مین کہ آپ اپنا کچھ لے کے آ رہے ہیں, مگر جہاں آپ بس رہے ہیں اس کو آپ انکارپوریٹ کر رہے ہیں, تو یو میکنگ اے مور بیوٹیفل کلچر. وہی تو نہیں کرنا. It's the exclusionary practice that we have a problem with. ایسا تو نہیں ہے 4 چیزیں جو اگر دہلی کورٹ میں ایکسیپٹیبل تھیں تو قوالی ایکسیپٹیبل ہو جائے گی, کتھک ایکسیپٹ, پر اگر عطن ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہوگا. وہ یہاں آپ ایک موزیک بنائیں کہ یار یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر تو امیر خسرو کی شاعری آئی ہے تو نوٹنکی بھی وہیں سے آیا ہے, پر آپ نوٹنکی نہیں ایکسیپٹ کریں گے بیکاز نوٹنکی جو ہے وہ انڈین ریلیجس کوٹ اینڈ کوٹ فیسٹیولس پہ بھی پرفارم ہو رہی ہوتی تھی, یا ان کی جو کہانیاں ہیں وہ وہی ہیں. تو جب تھیں ہی سنسکرت میں وہ کہانیاں تو وہی ہوں گی نا. اور یہ بھی دیکھو شہزاد کہ ہندوستان میں جو ڈائیورسٹی اور جو اوپننس تھی, اب کی بات نہیں کر رہی ہوں, تھی میں نے کہا, تو پیپل لائک حسرت موہانی, ہاں, وزم مولانا, انہوں نے کرشن کی تعریف میں شاعری کی ہے. اکبر الہ آبادی, یہ سارے پوئٹس, مطلب اٹ واز سو انکلوسیو. ہم نے وہ انکلوسیونیس ختم کر دیا ہے. ہم نے بس یہی طے کیا کہ بس وننس, اینڈ آئی تھنک دیٹ وننس از سو ڈسٹرکٹیو نا. مطلب خوبصورتی کہاں رہی پھر؟ ڈائیورسٹی کہاں میں تو ہوتی ہے نا خوبصورتی. آج کل جو بچے یہ سانسوں کی مالا سن رہے ہوتے ہیں, ریلز بن رہی ہوتی ہیں, آئی ایم پریٹی شیور اٹس اے ہندو ریلیجس فگر ہو روٹ سانسوں کی مالا. تو آپ نے بس اس کو ایک طرح کا بنا کر, تو اس سے ہم کیسے اب جان چھڑائیں؟ آئی ڈونٹ نو کیسے جان چھڑائیں گے. مطلب میں تو خیر یہی سمجھتی ہوں کہ جو ہر انسان, اب جیسے آئی کین اونلی ڈو واٹ آئی کین ڈو, اینڈ دیٹ از میک آرٹ دیٹ از میننگ فل, دیٹ سیز سم تھنگ, میک اے نوائز ویر ایور اٹ از نیڈیڈ, پروٹیسٹ, ریزسٹ, ڈیفائی. اینڈ یہ جیسے ہم بات چیت کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ جسٹ ایون دس واٹ یو آر ڈوئنگ, یو نو دیز پوڈ کاسٹس, اگر لوگ, آپ نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک مطلب, کیونکہ اپنے خیالات کو یو نو آئی مین یو ہیو ٹو پٹ آؤٹ دیر کہ یہ بھی ایک سوچ ہے, یہ بھی ایک سوچ ہے. یو چوز یور سوچ, یو چوز واٹ کائنڈ آف سوسائٹی یو وانٹ ٹو بلڈ, یو نو. سو somebody who's half your age and already feels hopeless, already feels like کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, what keeps you going? کیوں ہوپلیس؟ یا ایک تو یہ کہ مجھے میری میموریز جو ہیں اور جو چیزیں مجھے یاد ہیں وہ مجھے طاقت دیتی ہیں کہ وقت تھا کہ ایسا نہیں تھا, اینڈ وہ وقت دوبارہ آ سکتا ہے. مطلب یہ میری سوچ ہے کہ اٹس ناٹ کہ وہ بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو گیا ہے, اریزر نہیں ہوا ہے. وہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ دوبارہ آ سکتی ہیں اف دا میڈیا اینڈ اف ایوری ون اسٹارٹس ورکنگ فار اٹ. ایک تو یہ بات کہ آئی بلیو ان پاسبلٹیز. سم ٹائمز آئی آلسو بیکم ویری پیسمسٹک کہ کیا فائدہ, ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب جیسے آپ نے شروع میں کہا, انجوائے یور لائف, ایش کرو, کھاؤ پیو, مر جاؤ. مگر وہ چیز نہیں, مطلب وہ تڑپ, وہ کشش جس چیز کی ہے وہ اس کو آپ نہیں مار سکتے. اینڈ آئی وانٹ ٹو کیپ دیٹ الائیو ود ان می آلسو. امید ہے مجھے لوگوں سے, you know, and if you or not from the city, urban, middle class at all, but from and also there is another level. There is that mob culture which can be very very painful and very destructive and harmful. مگر ایک لیئرز ان سب میں ہیں. مثال کے طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ جب میں
کمیونٹیز میں جاتی ہوں پرفارم کرنے, یہ جو ہمارا کمیونٹی تھیٹر ہے, میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا, وہاں پہ جب لڑکیاں بات کرنا شروع کرتی ہیں نا, یو ول بی امیزڈ کہ وہ کیا باتیں کرتی ہیں. ان میں جو جذبہ ہے اپنی زندگیاں اور اپنے ماحول کو بدلنے کا, اینڈ سو دیٹ از واٹ گیوز ون ہوپ. اینڈ وین یو کنیکٹ ود دیٹ کہ دیکھو یہ لڑکی اتنے مشکل حالات میں اپنا یہ خواہش, یہ ایسپریشن جو تھا کہ میں کچھ بہتر زندگی گزاروں, میں اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے نیبرہڈ کے لیے کچھ بہتر معاشرہ بنا لوں, یہ جذبہ ہے. خاص طور سے میں سمجھتی ہوں عورتوں میں بہت زیادہ ہے, بیکاز آئی فائنڈ دیٹ دیر از اے لاٹ آف میل پاپولیشن which has fallen into a lot of traps. ایک تو ڈرگس کا بہت بڑا ٹریپ ہے, پھر اکنامکس کا بہت بڑا ٹریپ ہے, پھر باہر جانے کا وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہیں. اور جو اس کو سکھایا گیا ہے کہ تم مرد ہو تو تمہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے, مگر عورتیں اپنے چیزوں سے بہت نکلنا چاہ رہی ہیں. بہت زیادہ خواہش ہے, مجھے لگتا ہے. از اٹ اوکے؟ یا بہت خواہش ہے ینگ عورتوں کو کہ دے میک گڈ لائفس فار دیم سیلوز, دیئر چلڈرن, دیئر فیوچرز, اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. دیکھو لڑکے تو نکل جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے, ملک بھی یا چھوڑ لیں گے, کیسے نہ کیسے گھر سے باہر چلے جائیں گے, جو بھی کر لیں. عورتیں اب پھنسی بھی ہیں نا, مگر وہ خواہش ان میں ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ ول میک دا چینج, دا ویمن. اینڈ ایز یو نو, ہمیں عورتوں نے تو ہمیشہ بغاوت کی ہے. ضیاء کے زمانے میں کس نے سڑکوں پہ آئے تھے؟ ساری عورتیں ہی آئی تھیں. تو میں سمجھتی ہوں عورتیں کریں گی. ابھی بھی عورتیں بہت, حالانکہ ہم جیسی عورتوں کے خلاف بہت سارا کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ تو یہ ہیں اور وہ ہیں وغیرہ وغیرہ, مگر ہمارے ساتھ اور بھی بہت ساری عورتیں جڑی ہوئی ہیں جن کو ابھی یہ لوگ نہیں دیکھ رہے. جو عام گھروں کی عورتیں ہیں نا, وہ سوچ رہی ہیں. And they are also, there will be a time when they will be on the roads and taking action. جیسے ہوتا ہے, مطلب سفریجٹ موومنٹ میں عام عورت بھی تو نکلی تھی نا, مطلب پڑھی لکھی عورتیں تھیں مگر عام عورتیں بھی نکلی تھیں. شکاگو میں جب عورتوں نے کہا کہ we want the bread but we want the rose as well. So whether it's عورت مارچ, whether it's dance, جو لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں, کبھی بادر کیا؟ It does bother in a small way, but it doesn't make me want to give up anything. بلکہ مجھے تو شاید اب یہ لگنے لگا کہ اچھا ہے اگر لوگ کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ اثر ہو رہا ہے میرے کام کا, میرے الفاظ کا. اس کا مطلب ہے people are being hit at the point that you want to hit them. Something is bothering them. تو اینڈ آلسو بیکاز آئی فیل کہ مجھے یقین ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط نہیں کر رہی. اینڈ آئی تھنک اف یو ہیو اے کنوکشن, بلیف ان یور کنوکشن, تو یو کین گو آن دیٹ. اینڈ اٹ ڈز میک یو بریو ان دیٹ سینس. کہ آپ نے کہا تھا شروع میں, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ایکچولی آرٹ ڈز میک یو بریو, بیکاز اس وقت جب آپ کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ اتنے اسٹرانگ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ nothing matters. Is it that conviction کہ اگر ضیاء ڈانس بین کرتے ہیں and you're like میں تو کروں گی, یا اگر ٹی ٹی پی بوم پھاڑ دیتا ہے اور آپ جا کے لال شہباز قلندر پہ ہوتی ہیں, وہیں جا کر ڈانس ہوگا, where does that spirit come from? Don't know how to answer that. I don't know where it comes from, but it does come from, I think یہی کنوکشن کہ نہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ کمس فرام دا فیکٹ کہ وائی از مائی لائف سو امپورٹنٹ. اگر میں مر جاؤں گی تو مر جاؤں گی, بٹ جو مجھے کرنا چاہیے وہ تو کروں نا. آئی ایم جسٹ اے ڈراپ ان دی اوشن, اور اگر وہ ڈراپ سے ذرا سا ہلچل مچے گی تو چلو میں کرنے کو تیار ہوں. اور آئی تھنک اٹ آلسو کمز فرام, now that I'm thinking about it, also comes from the times when the ideology was that you should be ready to lay down your life for the revolution. So we are products of that
سوچ اینڈ دیٹ پروسیس اینڈ دیٹ ایڈیالوجی، آئی مین اس میں ہماری ایک طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ٹریننگ دی ہے. تو جب اس وقت بھی تو تیار تھے نا اپنی زندگی کھونے کے لیے. آئی مین ون had thought about it کہ ہاں اب ہم یہ کریں گے، یا مطلب اس وقت تو گوریلا وارفیئر میں بھی یقین کرتے تھے. اور تو جو لوگ گئے گوریلا وارفیئر کرنے کے لیے ماؤنٹنس پہ یا جہاں بھی، تو وہ یہی یقین سے گئے تھے نا کہ ہماری زندگی ہو سکتا ہے ہم مر جائیں مگر یہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ شاید ہمارے تھوڑے سے ایکٹ سے، اس ایکٹ سے ہماری زندگی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس ایکٹ سے کوئی بہتر چیز نکلے، بہتر معاشرہ بنے، کسی کو انسپریشن شاید ملے، کچھ لوگ اکٹھا ہوں، جمع ہوں، کچھ کریں وغیرہ وغیرہ. آئی مین اٹ ساؤنڈز اے لٹل مے بی کیا کہنا چاہیے، دس از ساؤنڈ نارسسٹک اور سم تھنگ، اور آئی ڈونٹ نو، گرینڈیوس، ڈیلیوژنل، واٹ ایور. مگر آپ نے بھی یہ بولا ہے کہ آج کا وقت زیادہ سے زیادہ برا ہے بیکاز اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کب مار دے. پہلے تو یہ ہے اس پر اپارٹ فرام دا عوام، آئی تھنک پالیٹکس بھی بہت مشکل ہو گئی ہیں کہ پہلے کمپلیکس، بہت مشکل. اب آپ اگر ہم دیکھیں کہ ضیاء کے اگینسٹ آپ نے رجسٹ کیا، بے نظیر کا وقت تھوڑا بہتر ہوا. ابھی پچھلے ہفتے وہی پارٹی جو بے نظیر کی تصویریں لگاتی ہے، جو ضیاء کے خلاف جنہوں نے ڈنڈے کھائے ان کو ہیروز مانتی ہے، ان کے خلاف اسٹرگل کیا، ان کی پولیس آپ کو ڈنڈے مار رہی ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ دین یو آر لائک who is my enemy? This is the party that came pre-Zia, post-Zia. Yeah. And somebody like you is being not just censored but like physically abused by the police of that government. تو مطلب بندہ کہاں کہاں لڑے. یہ بات تو ہے آپ کی. اور مطلب میری بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ نو وی مسٹ ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. ہم پروٹیسٹ لیٹر لکھتے ہیں آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، اور اس کو اور کہ آپ کو اپالوجائز. اٹس ناٹ اباؤٹ می. آپ سوچیں کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھا رہے ہیں آج کل، ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اٹ از اے ویری ہیوج ایشو. اور پھر یہ دیکھ لو، تم نے جو یہ کہا کہ دس گورنمنٹ اینڈ واٹ وی تھاٹ it stood for, what it says it stands for, what it is actually. وہ جو تھا لڑکا جس نے یہ امیج یہ لوگ دکھاتے ہیں یس کہ یہ ہماری ریزسٹنس تھی، اور آج ان کی پولیس شیما کرمانی جی کے ساتھ یہ کر رہی ہے. بالکل یہی چیز ایگزیکٹلی. تو اب دیکھیں وہ جس نے وہ فالکنس والا جھوکیو نام تھا، جب اس نے، اور پھر جن لوگوں نے اس کو مار ڈالا یہیں پہ کراچی، ناظم جھوکیو کے ساتھ کیا ہوا، اینڈ ہو ڈیڈ اٹ، اینڈ واٹ ہیپن، اینڈ ہو ور دوز پیپل ہو دین آر ہیروز. تو ہو از ایکچولی دا ہیرو؟ از ناظم جھوکیو دا ہیرو؟ نو، دے بیکیم دا ہیروز. تو یہ تو بہت ہی، اس پہ کیا بات کی جائے، کس سے لڑیں. ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ اب تو سمجھ نہیں آتا. That's true, that's true, I know. So that I understand when you say کہ you are don't see hope, but hope رکھنا ضروری ہے. Boundaries and the binaries were easier in the 70s because پوری دنیا میں you knew the capitalism, communism sort of وہ big tents میں آپ لوگ لڑ رہے ہوتے تھے. اب تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون کیا ہے، کب ہے، کہاں ہے. مگر وہ چیز کو برقرار رکھنا ہے کہ you have to see the world in that way, and as Marx said, not just to see it but to try and change it. ہم نے آپ کا بہت وقت بھی لے لیا ہے، لیکن لوگوں کے تھوڑے سوال تھے. Okay, 10-15 minutes. Sure. Please ask Shima ji if it ever crossed her mind to leave Pakistan and go to India. Also, what she has dealt with racism, she has experienced that. Just she see a shift happening in چلیں پہلے تو انڈیا جب آپ گئیں بھی، وہاں سیکھا بھی، وہاں آپ نے دیکھا بھی کہ جو آرٹ فارمز یو آر ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ وہ جہاں پہنچ چکے ہیں، تو واپس کیوں آئیں آپ؟ گڈ کویسچن. ہاں میں نے بھی تھوڑا بہت سوچا کہ اٹس اے نائس پلیس ٹو لیو. اب میں سوچتی ہوں اچھا ہوا نہیں رہی اب جو حالات ہو گئے ہیں ہندوستان کے. مگر نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میں خیر ایک تو کئی پرسنل وجوہات تھیں کہ واپس آنے کی.
somebody who I was in a relationship with, who I wanted to be with, تو وہ پاکستان میں تھے, تو میں اس کی وجہ سے بھی آئی پاکستان. پھر یہ بھی تھا کہ میرے اندر ایک وہ ہے, کیڑا ہے چیلنج لینے کا. I love challenges. So there was this challenge کہ بھی اتنی مشکل حالات میں تم کیا کرو گی وہاں. میرے گرو جو تھے نا دہلی میں, وہ مجھے کہتے تھے, چیما جی آپ پاکستان جا کے کہاں رقص کریں گی, کہاں ناچیں گی. وی ڈنٹ یوز ورڈ, کہاں ناچیں گی, اپنے غسل خانے میں دروازہ بند کر کے. تو وہ جو چیلنج تھا نا کہ مجھے یہیں پہ کرنا ہے اور جیسے تیسے کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے, I have to do this. And also had, I don't know why I had this thing, dance must remain in our society. اور اب دیکھتی ہوں کہ نہیں رہ رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. سچ پوچھیں تو کلاسیکل ڈانس کہاں ہے؟ مطلب دیکھیے نا, جو بچیاں آتی ہیں 2-4 مہینے سیکھ کر کے اور پھر استاد بن جاتی ہیں, انہوں نے تو نہیں سیکھا. they are not going to, I mean they have no understanding what is classical. تھوڑا سا گانوں پہ ہاتھ بھیج لیا, یہ کر لیا, از ناٹ کلاسیکل ڈانس. نو, اٹ از اے ہیوج سبجیکٹ وچ یو ہیو ٹو اسٹڈی ان ڈیپتھ. تو وہ تو کوئی نہیں کر رہا. تو ایک طرح سے ختم ہی ہے, میں سمجھتی ہوں. نام نہیں لے سکتے کوئی کلاسیکل ڈانسر کا پاکستان میں نا. مگر وہ تھا مجھے جو چیلنج تھا اور جو مجھے اچھا لگتا تھا, اور مجھے جو خواہش تھی کہ میں یہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ بناؤں, یہاں پہ لوگ سیکھیں, یہاں پہ اس چیز کو اس کا پرچار ہو وغیرہ وغیرہ. Could she share some reflections on Tehreek e Niswaan's collaboration with OPP, particularly the key learnings from that engagement and how she sees the future of potential grassroots cultural partnerships? Wow, somebody knows that we have worked with the OPP. That is, well done. یا تو یہ ہے کہ جب میں نے شروع کیا نا تو ہم یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ کمیونٹی تھیٹر جو ہم کر رہے تھے, سو برنگنگ آرٹ ٹو دا پیپل واز اے کانسیپٹ. اینڈ میرا یہ خیال تھا کہ آرٹ کے, اور ابھی بھی ہے, کہ آرٹ کے ذریعے ہم لوگوں کے تصورات, خیالات تبدیل کر سکتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ میک دیم تھنک ادروائز, تو یہ وجہ تھی کہ تحریک نسواں نے یہ کام اپنایا. تو پھر ہم گئے تھے اس وقت OPP, اور ہم نے کہا کہ ہم اورنگی واز سچ اے ہیوج اینڈ سچ اے ماڈل اس وقت, ویری وائبرنٹ سیلف ہیلپ بیسس پہ وہاں پہ لوگ, اختر حمید صاحب نے جو شروع کیا تھا کہ اسکولز بھی اور صفائی اور سڑکیں اور ہر چیز, تو ہم نے سوچا کہ وہاں پہ ہم کام شروع کرتے ہیں. تو ایک اسکول ہمیں سے کنیکٹ کیا گیا, ایک علاؤدین صاحب تھے وہاں پہ جو کہ اورنگی میں ایک اسکول چلاتے تھے, اور اس اسکول میں ہم نے 3 سال لگاتار ہر مہینے جا کر کے پرفارم کرتے تھے. لڑکیوں کا اسکول تھا, ٹیچرز بھی عورتیں تھیں, لڑکیاں تھیں, عورتیں تھیں, اور مختلف ایک ناٹک کیا. پھر وہاں پہ بات ہوئی کہ اچھا پتہ ہے وہ اس کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی, ہمارے یہاں تو بہت ہوتی ہے. پھر اس کے پر کیا جو چیزیں نکل کے آتی تھیں ہماری گفتگو سے, کیونکہ ہر پرفارمنس کے بعد ہم ایک ڈائلاگ گفتگو کرتے تھے, تو اس سے نکل کے آتی تھیں, دوسرا ناٹک بنتا تھا, پھر جاتے. اور 3 سال تک لگاتار کیا بفور وی مووڈ اوے. کوئی couple of years afterwards I had a conference assessing تحریک's work, اور اس میں علاؤدین صاحب کو بلایا گیا, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کتنی تبدیلی تو آپ کے کام سے آئی تھی. سو دیٹ when آپ ہوپ کی بھی بات جو پوچھ رہے تھے کہ واٹ کیپس یو گوئنگ, اٹ از دیٹ کہ میں سمجھتی ہوں یہ کام لوگ 20-25 سال تک شہزاد یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے جو ڈرامہ کیا تھا سمندر کے پاس آ کر کے, اس میں یہ گانا گایا گیا تھا, اور اس میں یہ دکھایا تھا کہ وہ اس نے عزت کے نام پہ اپنی بیوی کو مار دیا, تو وہ تو اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح. تو اس کا کتنا اثر ہے, اینڈ دیٹ میکس یو تھرلز یو, اٹ تھرلز می کہ یہ چیز کا اتنا امپیکٹ ہو رہا ہے. سو آئی تھنک دیٹ واز ونڈرفل. تو دس از واٹ وی لرن فرام دیٹ ایکسپیرئنس کہ یس, مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بیکار ہے. لوگ پوچھتے نمبرز میں نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے کتنا بڑا اچیومنٹ کر لیا, یہ کر لیا, کچھ نہیں کیا, مگر اگر وہ 500 لوگوں نے وہ دیکھا, تو اس میں سے اگر 2 لوگوں کے دماغ میں بھی کوئی دوسرے خیالات آئے, تو آئی تھنک دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ. تو یہ ہے کہ اینڈ دیٹ از واٹ گیوز می ہوپ, دیٹ واٹ گیوز می دس ڈیزائر کہ یس دس از دا رائٹ وے. آئی تھنک وہ جو آرٹسٹ کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, وہ لائکس, شیئرز, پیسہ نہیں ہوتا,
یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کو آ کر ایک دفعہ بولتے ہیں, میں بھی IB میں سیشن کر رہا تھا اینڈ آئی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ دیز موربڈ تھنگز وچ میرے سیڈنس میں شیئر کرتا رہتا ہوں, لیکن دس گرل کیم اپ اینڈ شی سیڈ مائی موم ٹولڈ می, آئی تھنک انم نام تھا شاید ان کا, کہ شہزاد سے تم مل رہی ہو آج, ان کو جا کے بول دو کہ وہ بند نہ کرے, بیکاز اگر کوئی بھی نہیں سن رہا تو میں سن رہی ہوں. تو انم's mom, we're doing the podcast for you at this point. Wow, yeah, What that made makes a her- lot of difference. بس یہی یہ جو آپ کو یاد رہ جاتی ہیں, بالکل, یہ کسی نے کبھی بولا تھا. What made her prefer بھارت ناٹیم over کتھک؟ اوکے, سو ایک تو یہ تھا کہ مجھے مطلب ڈانس کرنے کے لیے دیر آر لاٹ آف بیٹلس ٹو فائٹ, ہاں, تو وہ تو اپنی جگہ پہ. اور کتھک کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اندر ایڈڈ بیٹل واز دا ایسوسیشن پیپل ہیو ود دا کوٹھا کلچر, کتھک جس طرح سے اب سمجھتے ہیں لوگ اس کو. تو میں نے کہا یہ بھی میں لڑوں کہ بھئی میں ایک پروسٹیٹیوٹ نہیں ہوں جو ڈانس کر رہی ہوں, میں مجرا نہیں کر رہی ہوں. تو ایک تو یہ وجہ تھی, اور دوسرا یہ کہ مجھے آئی فائنڈ اٹ اے مور بیوٹیفل فارم. اٹس اے پرسنل دس تھنگ کہ مجھے خوبصورت لگتا ہے, وہ مجھے میننگ فل بھی بہت لگتا ہے. اس کی جو اسٹوری ٹیلنگ اسپیکٹ ہے وہ مجھے بہت لگتا ہے, کیونکہ جو جس طرح سے کتھک ایوالو ہوا, آئی فاؤنڈ کہ اٹ از مور a dance of entertainment, while these other dances were more, they were more intellectual. That's the way I looked at it. They are more intellectual, they are more philosophical, they're saying something more and not just entertaining the male gaze. میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت سارے لوگ نہیں سنتے, لیکن جو سنتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں. میرے سے بہتر سوال لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں. پلیز آسک ہر وائی ان ہر ویو آر سوسائٹی فیئرز ویمنز باڈیز اینڈ آرٹسٹک ایکسپریشن. اگلا سوال بھی بہت کمال ہے. پہلے تو یہ نہیں, یہ بھی یا از فینٹاسٹک, بٹ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دے فیئر ویمنز باڈیز بیکاز دے have their own insecurities. Their desire for every woman's body, مطلب ایک میل ڈیزائر ہے کہ oh look at that, can I have her? So وہ control, وہ owning or possessions, making that body their possession, and at the same time this fear کہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے. So when a woman has control over her own body, and when she says کہ میرا جسم میری مرضی, and when she says کہ here I am, میں ایک عورت ہوں اور میں اسٹیج پہ کھڑی ہوں اور میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں, and I'm not ashamed of my body. تو وہ جو چیز ہے نا, that is big, I mean that is a huge statement for the patriarchal psyche کہ بھئی یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. It's about agency, right? That something that you view solely as a sexual being. Absolutely. Once it goes beyond that and says, Absolutely. اب میں بول سکتی ہوں, کہہ سکتی ہوں, پراپرٹی میں شیئر مانگ سکتی ہوں, like بالکل. So I'm a woman in my own, I'm a person in my own right. I'm a woman, but I'm a person in my own. اور یہ ہمارا ایک کمیونٹی کھیل ہے جو اس سے شروع ہوتا ہے, عزت نہیں انسان ہے عورت. کیونکہ ہم نے ایک اسکرپٹ کسی نے ہمیں بھیجا تھا کہ میں عورت ہوں, میں ماں ہوں, میں بہن ہوں, میں بیٹی ہوں وغیرہ. تو میں نے اس کو چینج کر کے یہ کیا کہ نہیں, میں ایک انسان ہوں, میں ایک عورت ہوں مگر میں ایک انسان ہوں. سو وائی اونلی دا بایولوجیکل رولز اینڈ وائی اونلی سیکشول ڈیفینیشنز آف اے وومن. مرد کے بارے میں مرد تو کبھی اپنے آپ کو نہیں ڈیفائن کرتا نا کہ میں ایک باپ ہوں یا شوہر ہوں. دیکھیں یہ دیکھیں ہماری آڈینس کی بریلینس. شی ہیز ٹائڈ ڈانس ٹو پولیٹیکل ریزسٹنس ایز ویل ایز ہر دمال ایٹ شرائن آف لال شہباز. کہاں سے آئے ہیں سوال؟ بتا رہا ہوں ہماری آڈینس بہت پڑھی لکھی پہنچی ہوئی. گریٹ گریٹ. ہاؤ ڈز شی سی دی فیوچر؟ سوری پھر سے پڑھو. She has tied dance to political resistance as well as her damal at the shrine of Lal Shehbaz Qalandar. How does she see the future of dance in Pakistan, not only as an art form with proper teachers and training, but also as a cultural identity level against the crisis level act of defiance? Oh wow. M&M کیا سوال بھیجا آپ نے؟ واو. تو دو حصے ہیں نا اس کے کہ ایز اے آرٹ فارم, تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ I mean, I'm trying. I teach as much as I can. I teach freely. I don't charge fees when people can't pay. I ask parents to send young children to learn. I'm trying very hard کہ schools میں introduce ہو as part of the curriculum. خیر جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں اس سلسلے میں. But فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ it's not just dying, it's almost a dead art form. مگر as یہ جو
یہ والا ڈانس ہے نا جسے پھر وہ ہم ڈیفائن کر لیں ایز the dance that is of defiance. For me, this devotional dancing is a dancing of defiance now. I mean, somehow. تو وہ میں سمجھتی ہوں شاید برقرار رہے گی کیونکہ وہ لوگوں سے کنیکٹڈ ہے. عام انسان is connected with that kind of dancing, you know. شروع سے دیکھیے مولانا رومی تو کرتے تھے, امیر خسرو کرتے تھے, بلے شاہ کرتے تھے, بھگت کنور رام کرتے تھے, گھنگرو پہن کر کے رقص کرتے تھے. تو جب یہ چیزیں لوگوں کے ڈیلی لائف سے کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں نا, تب وہ برقرار رہتی ہیں. اور وہ یہ سارے ڈیفائنس میں کرتے تھے, تو یہ ڈیفائنس والا ڈانس مجھے لگتا ہے کہ رہے گا. I've heard that she now conducts dance classes very rarely, and admission to her academy when it opens at all is extremely limited. She's above 70. So I don't know. Above 70. کتنی above. نہیں, میں ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے زیادہ ایڈورٹائز نہیں کرتی ہوں اپنی ڈانس کلاسز کو بیکاز آف دا فیئر آف بینگ یو نو آف واٹ یو انڈرسٹینڈ. بٹ مائی ڈانس کلاسز آر ٹوٹلی اوپن اینڈ آف. اگر آپ ڈانس کلاس میں کوئی مجھے آ کے کہتا ہے کہ ہمارا آنے جانے کا اتنا خرچہ ہے, ہم آپ کی فیس نہیں دے سکتے, دے آر absolutely welcome to learn free. اور یہ میرا شروع سے رہا because my guru did that. گھنشام صاحب نے جب ڈانس یہاں پہ سکھاتے تھے, مجھے یاد ہے کہ وہ جو بھی آتا تھا وہ سیکھنا چاہتا تھا اینڈ وڈ سے کہ حالانکہ اس زمانے میں کتنی ان کی شاید شروع جب انہوں نے کیا 10 روپے فیس تھی, اور جب وہ یہاں سے گئے ہیں نا تو میں تو ان کو 300 روپے دیتی تھی فیس, اور بہت سے لوگ وہ بھی نہیں دیتے تھے. تو بہت ہی نامنل تھی, میری بھی بہت ہی نامنل رہی. کبھی میں نے ایسا نہیں ڈیمانڈ کیا کہ بیکاز آئی وانٹ دس آرٹ فارم ٹو بی پروپیگیٹڈ, آئی وانٹ پیپل ٹو لرن. سو اٹ از neither limited. یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ my classes are totally open there for you, free of cost. If you can't afford it, if you can, pay me because it's also my profession. But if you can't, most welcome to come and learn. Please do. اور جتنے لوگ آئیں گے, جتنے سیکھیں گے, وہی میری خوشی ہے, وہی میری زندگی کا مقصد ہے. کسی نے پوچھا how should we learn to dance the way you do? I guess پھر کلاس لے. کیسے کانٹیکٹ کریں انسٹیٹیوشن کو؟ So how what do I do? Do they contact on Instagram? دیکھیے نا ہاں میں انسٹاگرام پہ ہوں, میں فیس بک پہ ہوں. میرے تنظیم کا گروپ کا نام ہے تحریک نسواں, اس کا بھی ایک پیج بھی ہے, گروپ بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ بھی ہے. اور کیا ہوتا ہے, ایک اور ہینڈل بھی ہوتا ہے نا, ٹویٹر. نہیں ٹویٹر تو خیر امپاسبل ہے, ڈھونڈ لیں گے. نیٹ پہ ہے بہت سے لوگ. What was her relationship with the Sindhyani Tehreek? I was very close and still am very close to the Sindhyani Tehreek. میرا جو سندھیانی تحریک کے ساتھ تھے اور جو جنہوں نے آئیڈیا دیا تھا اختر بلوچ اور زرینہ بلوچ کو یہ شروع کرنے کا, رسول بخش بلی, جو ان سے میرا بہت لمبا ایسوسیشن اور تعلق رہا ہے. I was very close to him in his politics. I was very much part of his politics. سب سے اچھی چیز مجھے ان کی لگتی تھی, اور سندھیانی تحریک کی یہ لگتی ہے کہ ہر ان کا جو ایونٹ ہوتا ہے اس میں میوزک ضرور ہوتا ہے, اس میں ڈانس ضرور ہوتا ہے. وہ اپنی بچیوں کو میوزک اور ڈانس کرواتے ہیں اسٹیج کے پر. تو اینڈ آئی مطلب جب شروع میں ان لوگوں نے بڑی اٹ واز آئی تھنک ون آف دا موسٹ بگیسٹ گراس روٹ فیمیل موومنٹس ان پاکستان جہاں تک میں جانتی ہوں. اور بہت شروع میں سے ہی ان لوگوں نے عورتیں سڑکوں پہ آتی تھیں, غریب عورتیں, ہاری عورتیں, کسان عورتیں. اور so I am very close to them, extremely close. About the petition you filed against the deportation of Afghan refugees. ہاں دیکھیے اس کا یہ یہاں پہ کافی ایک سینسیٹیو سا مسئلہ رہا ہے, اینڈ آئی ڈو وانٹ ٹو ایکسپلین کہ میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک طریقے سے اس کو آئی نو کہ سندھی نیشنلسٹ سوچ اس کے بہت خلاف ہے, مگر میرا اسٹینڈ یہ تھا اور یہ ہے کہ یہ دیکھیے ایک ہیومن رائٹس ایشو بھی ہے کہ کوئی
بچہ یہاں پیدا ہوا ہے 30-40 سال سے یہاں رہ رہا ہے, یہیں کے چیزوں میں وہ انٹیگریٹڈ ہے, تو وہ کیوں نہیں ہمارا ایک سٹیزن بن سکتا ہے؟ ہم جب کسی اور ملک میں جاتے ہیں, وہاں ہم ان کا پاسپورٹ لیتے ہیں, وہاں ہم وہاں کی نوکریاں کرتے ہیں, وہاں بھی ایکسپیکٹ کہ ہم اپنا کلچر بھی وہاں پہ چلائیں, جو مرضی آئے, جو ہمارا لباس ہے, تو وائی کین ناٹ somebody ایلس ڈو اٹ. ایک تو یہ بات بہت ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ایٹ اے ہیومن رائٹس لیول. اینڈ اٹس ناٹ, ٹو می اٹ واز ناٹ کہ میں کوئی سندھی سوچ کے یا سندھی ایڈوانٹیجز کے خلاف جانا چاہتی ہوں. مطلب آئی ایم ویری مچ اے لور آف دس لینڈ, آئی ایم ویری مچ اے پروڈکٹ آف دس لینڈ اینڈ ویری کلوز ٹو. میں سمجھتی ہوں جتنا میں نے سندھی کلچر میں کام کیا ہے بہت کم لوگوں نے کیا. یو نو دا فرسٹ ون ٹو ڈو سم تھنگ منجڈارو, میں نے شیخ ایاز پہ کیا, میں نے بٹائی پہ, اینڈ آئی لو اٹ. اینڈ آئی فیل مائی سیلف پارٹ آف دس کلچر. تو ایسا نہیں ہے, مگر یہ کہ اور پھر جس طریقے سے کیا جا رہا تھا, مائیں اور بچے الگ الگ بسوں میں ٹھوس کے بھیجے جا رہے تھے. سو آئی فیل کہ اس کو ہمیں ایک انسانیت کی لیول پہ بھی دیکھنا چاہیے. سو دس از مائی وے آف لوکنگ. آخری سوال یہ ہے میرا سوال, آپ نے ایک ایسے معاشرے میں کلا رقص کو زندہ رکھا جہاں فن کو اکثر گناہ اور عورت کی آواز کو خطرہ سمجھا جاتا ہے. کیا کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے سوچا کہ یہ جنگ جیتنے کے قابل ہی نہیں ہے, یا پھر ضد ہی اصل طاقت تھی؟ ویری نائس. ہاں, ضد تو میرے اندر ہے. بچپن سے میری اماں کہتی تھی یو ور دی اونلی چائلڈ جس کو مار پٹتی تھی کیونکہ تم اتنی ضدی تھی. تو ضد تو ہے, مگر یہ کہ نہیں, بالکل آئی تھنک اٹ از ایبسلیٹلی. کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ از اٹ ورتھ وائل, ہاں کہ قابل نہیں ہے تو کیا ضدی اصل آپ کی طاقت ہے؟ نہیں, یہ اس کو کرنا بالکل ضروری ہے. مطلب, اور پھر سے پڑھیے گا سوال. جب پہلا کہہ رہے تھے کہ جیتنے کے قابل نہیں, میرے خیال میں ہے قابل, اور جیتا جا سکتا ہے. جہاں فن کو اکثر گناہ اور عورت کی آواز کو خطرہ سمجھا جاتا ہے, تو کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے سوچا ہو کہ یہ جنگ جیتنے کے قابل نہیں؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں جنگ جیتنے کے قابل ہے. یہ بھی آئی ریئلی بلیو کہ ضروری ہے یہ جنگ جیتنا. اور آہستہ آہستہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کہیں جیت ہو جاتی ہے. ایک میری دوست تھیں, وہ ایک دن میرے ایک ڈانس پرفارمنس میں ایک خاتون کو لائیں, اور انہوں نے کہا کہ میں ایک جماعت اسلامی کی ساتھی کو لے کر کے, دوست کو لے کر کے آ رہی ہوں. آئی واز اسکیئرڈ. اب اسی طریقے سے میں نے کئی دفعہ پرفارم کیا, اور بہت داڑھی والے ملا قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اب تک یہ نہیں. اب وہ خاتون, اس پرفارمنس کی بات کروں کہ وہ خاتون نے مجھے پیچھے بیک اسٹیج آ کر کے کہا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کلاسیکل رقص کیا ہوتا ہے, اور آپ نے جو دکھایا اس میں مجھے کوئی اعتراض کی بات نہیں دکھائی دی. تو یہ ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا, اس میں کیا گناہ کیا ہے. اینڈ ویئر ڈز اٹ سے کہ یہ گناہ ہے؟ نو ویئر ان دا ٹیکسٹ ڈز اٹ سے کہ یہ گناہ ہے, آپ یو مے ناٹ ڈانس, اٹ ڈز ناٹ سے دیٹ نا. تو میں سمجھتی ہوں یہ اس چیز کو جیتنا ضروری ہے. یہ جو غلط متس جو کریٹ کیے گئے ہیں یا لائز جو کریٹ کیے گئے ہیں, ان کو ہمیں اسمیش کرنا ضروری ہے. اینڈ کیپ اپ دا گڈ فائٹ. ہوپ فلی آپ انسپائر کریں گی. آئی ہوپ سو, آئی ہوپ سو. سیما جیز ان پاکستان, اور ایک دن آپ دیکھیں گی کہ ٹھیک ہے. یو تھنک سو, یو ناٹ سو کنوینسڈ. نہیں, ہوگا. I think so. I mean, ہو سکتا ہے. I think it might happen in your lifetime. I mean, you don't know کہ 10 سال میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے. بہت لوگوں میں. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا لائف ٹائم میرے سے زیادہ ہے. جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں, میرا لائف ٹائم کچھ زیادہ ہے. اچھا, نہیں 100 سال تو زندہ رہنا چاہیے نا. 100 دن اگلے مشکل ہے. So yes, I think the fight must go on. And thank you for giving me this platform to talk. کیونکہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک وہ سمجھتی رہی ہوں, کیا کہنا چاہیے, you know, the one who treads the other path, جس تو people and somebody who people don't approve of. So I am always very thankful and grateful when people accept me as part of this society. Of course, دیکھیں
آپ نے ایک شمع جلا کے رکھی ہے, اب وہ جو بھی مسافر گزر رہا ہے, Oh, thank you the for saying fact that. that Oh, thank they you. still Thank you. see some light, even if they don't know you. Hmm. بٹ آپ جیسے ہی لوگ ہیں نا, اگر کراچی کا تھوڑا بہت بھی کلچر زندہ ہے پرفارمنگ آرٹس کا, آپ جیسے لوگ ہیں. اینڈ واٹ ونڈرفل پیپل. اب دیکھیے اچھے, اب آپ اس سے امید باندھیں کہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو آپ کا پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, اور کتنے تھاٹ فل اینڈ ڈیپتھ والے سوال ان لوگوں نے رکھے نا. بس ان کے لیے ہم بناتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو فار لسننگ, اینڈ تھینک یو فار دیز کویسچنز, ویری گڈ. تھینک یو, ٹیک کیئر. گریٹ.